قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں۔ اگر ایک چھوٹی سی شرعی غلطی ہو جائے تو پوری قربانی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں قصاب میں کون سی شرائط ضروری ہیں اور ایام تشریق کب شروع ہوتے ہیں؟ ساتھ ہی آج ہم قربانی کے وہ عظیم فضائل بھی جانیں گے جو شاید بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخر تک آپ ہمارے ساتھ رہیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، عید الاضحیٰ قریب آتے ہی ہر گھر میں قربانی کی تیاری شروع ہو جاتی ہے، لیکن افسوس بہت سے لوگ قربانی کی فضیلت تو جانتے ہیں مگر اس کے ضروری شرعی مسائل سے غافل رہتے ہیں۔ قربانی ایک عظیم عبادت ہے۔ یہ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بے مثال اطاعت کی یاد دلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی کا اصل مقصد صرف گوشت حاصل کرنا نہیں بلکہ تقوی اور اخلاص ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ تک نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون، بلکہ تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اور اب سنیں قرآن کے قربانی کے چند عظیم فضائل۔ پہلی فضیلت، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی کے دن انسان کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک خون بہانے سے زیادہ محبوب نہیں۔ دوسری فضیلت، قیامت کے دن قربانی کا جانور اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں سمیت لایا جائے گا اور قربانی کرنے والے کے لیے باعث اجر بنے گا۔ تیسری فضیلت، قربانی مسلمانوں کے درمیان محبت، بھائی چارے اور غریبوں کی مدد کا بہترین ذریعہ ہے، کیونکہ اس عبادت کے ذریعے ہزاروں ضرورت مندوں تک گوشت پہنچتا ہے۔ اس لیے قربانی کرتے وقت چند اہم احتیاطیں جاننا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے قربانی کا جانور شرعی عمر کا ہونا چاہیے، اس کی عمر پوری ہونی چاہیے اور وہ شدید بیمار، اندھا، بہت کمزور یا لنگڑا نہ ہو۔ اب ایک بہت اہم مسئلہ، قصاب یا ذبح کرنے والے کے اندر کون سی شرائط ضروری ہیں؟ نمبر 1، ذبح کرنے والا مسلمان یا اہل کتاب ہونا چاہیے، عقل بھی رکھتا ہو۔ نمبر 2، ذبح کرتے وقت بسم اللہ، اللہ اکبر ضرور پڑھیں۔ اسی طرح جانور کو تکلیف دینا سخت منع ہے، چھری تیز ہونی چاہیے اور ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں نرمی اور احسان کو پسند فرمایا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ایام تشریق کی۔ ایام تشریق ذو الحجہ کی 11، 12 اور 13 تاریخ کو ہوتی ہیں۔ یہ وہ بابرکت دن ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں، 9 ذو الحجہ فجر سے لے کر 13 ذو الحجہ عصر تک ہر فرض نماز کے بعد تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ میرے عزیزو، قربانی ایک عظیم سعادت ہے۔ اس عبادت کو صرف رسم نہ بنائیں بلکہ سنت کے مطابق اخلاص کے ساتھ اور مکمل شرعی احتیاط کے ساتھ ادا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کی قربانیاں قبول فرمائے اور ہمیں صحیح طریقے سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ اسلامی معلومات پسند آئیں تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔